ایران کو امریکی رقم کا 1 سینٹ بھی نہیں ملے گا۔ امریکی نائب صدر نے $300 ارب کے دعویٰ ایرانی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے واضح کیا، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے تحت تہران کو امریکی رقم کا 1 سینٹ بھی منتقل نہیں کیا جائے گا۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے قطر سے $300 ارب کی واپسی اور $24 ارب کے غیر منجمد اثاثوں کی ایران منتقلی کی خبروں کو سراسر ایرانی پروپیگنڈا قرار دیا۔ JD وینس نے ٹرمپ انتظامیہ کا موازنہ اوباما دور حکومت سے کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی طرح ایران کو کوئی نقد رقم نہیں دی جا رہی، بلکہ ایرانی عناصر اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے معاہدے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو قطر، متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب اپنی مرضی سے وہاں نجی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ایران مذاکرات کے ذریعے مکمل نارمل ریاست بننا چاہتا ہے۔ امریکہ کا بنیادی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ کہا کہ ایران سے منصفانہ معاہدہ کیا، معاہدہ دوسرے مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہم ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنے جا رہے۔ ایران کو $300 ملین دینے کی جھوٹی خبر ڈیموکریٹس نے پھیلائی۔ ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ جمعے کے روز یہ اہم بحری گزرگاہ مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانے یا حاصل کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اسرائیل کو تجویز دی ہے کہ حزب اللہ سے نمٹنے کی ذمہ داری شام کو سونپی جائے۔ ابراہیم کارڈ کی راہ میں ایران سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ امید ہے اب مزید ممالک اس معاہدے کا حصہ بنیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام جنیوا سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب یہ تقریب 19 جون کو برجن اسٹاک میں ہوگی۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق وسطی سوئٹزرلینڈ کے مقام پر واقع یہ ایک پہاڑی مقام اپنے دشوار گزار جغرافیہ کی وجہ سے سیکیورٹی کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس نئے مقام کا انتخاب پاکستانی اور قطری ثالثوں سمیت امریکہ اور ایران کی مشترکہ تجویز پر کیا گیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں دستخط کی تقریب میں ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف کریں گے۔ امریکی وفد کے سربراہ نائب صدر JD وینس ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کا امریکی نائب صدر کے دورہ سوئٹزرلینڈ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے تحت $300 ارب کا پرائیویٹ فنڈ قائم کیا جائے گا۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے ایران کے لیے $300 ارب کے فنڈ کی تفصیلات سامنے لاتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے تحت $300 ارب کا ایک پرائیویٹ فنڈ قائم کیا جائے گا۔ روئٹرز کے مطابق یہ رقم سرمایہ کاری کی صورت میں ایران میں لگائی جائے گی، جبکہ $300 ارب کا یہ فنڈ حتمی معاہدے پر دستخط کے بعد فعال ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فنڈ کے لیے آدھے سے زیادہ رقم کی یقین دہانیاں پہلے ہی حاصل کی جا چکی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ، خلیجی ممالک، ایشیا اور افریقہ کی مختلف کمپنیز اس فنڈ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ رپورٹ کے مطابق $300 ارب کے اس فنڈ میں کوئی سرمایہ کاری شامل نہیں ہوگی۔ رائٹرز نے مزید بتایا کہ یہ فنڈ ایران کے منجمد اثاثوں سے الگ ہوگا، جبکہ ایران کے منجمد اثاثے بھی بحال کیے جائیں گے۔